بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے سوالات کے حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ہمیں میسیجز کیے ہوتے ہیں، جو آپ کے خطوط ہم تک پہنچتے ہیں، ان کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے روحانی امراض ہوں یا جسمانی امراض ہوں، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی شفا کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے اندر بھی آپ کی کالز اور آپ کے جو پیغامات ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، انتہائی ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، پیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مختلف چیزیں دین کے بارے میں بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیر صاحب، اس سے قبل کہ ہم سوالات کی جانب بڑھیں، جو لوگوں کے پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کو زیر بحث لائیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بندہ مومن کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کرنا کتنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس پر کیا وبال ہوگا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جو ابتدا میں خوبصورت سوال کیا ہے، اس سوال کو بھی اور اس کے جواب کو بھی جی ہر بندہ مومن کے ذہن میں یہ سوال بھی ہونا چاہیے اور یہ جواب بھی ہونا چاہیے، جی بے شک، کیونکہ سوال ہوگا تو جواب ہوگا، اور ہر جواب میں آدھا سوال ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے، اس کی پوری زندگی کا دار و مدار اگر دو چیزوں پر ہو جائے تو اس کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سے نعمت دے، سب سے بڑی نعمت تو شاہ صاحب ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے، بے شک، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم بالکل نہیں دیکھتے، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہماری اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ نعمت اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت عظمیٰ ہیں۔ تمام کائنات کی نعمتیں اس سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کے مرہون منت ہے، بے شک، اور حضور کے صدقے ہی ہر نعمت جو ہے وہ بندہ مومن کو اور کائنات میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہ اہل علم نے اس بات کو بھی لکھا کہ انبیاء اور رسول کو جو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، وہ بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے کیا گیا۔ جس نے حضور کو مانا، تسلیم کیا، اللہ نے ان کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب رہی بات کہ حضور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہیں، اس کے بعد ہمارا ایمان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد ہمارا ماں باپ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ بے شک، اس کے بعد ہماری صحت اور تندرستی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد
اولاد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا متبادل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی متبادل نعم البدل نہیں ہے، ایمان کا نعم البدل نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ کی جو نعمت ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے، اولاد اللہ جب دیتا ہے تو اس کا نعم البدل، یہ ساری نعمتیں، اور پھر جو صحت اور تندرستی ہے اس کا نعم البدل بھی نہیں ہے۔ بیمار سے پوچھیں کہ صحت اور تندرستی اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ تو یہ ہیں نعمتیں۔ اب آگے اگر آپ گنتی میں چلے جائیں تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا واضح طور پر کہ تم میری گنتی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر بے سکتے، شک، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تعداد میں لانا چاہو تو تعداد میں لا نہیں سکتے۔ تو جب خالق نے خود اعلان فرما دیا تو پھر ہم سمجھیں کہ ہمارا دنیا میں آنا، ہمارے ماں باپ کی نعمت، ہمیں اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، آگے رزق جو 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 اللہ نے ہمیں دیا، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں۔ اب کرنا ہم نے کیا ہے کہ جب کوئی اللہ ہمیں نعمت عطا کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی اللہ تعالی ہم سے نعمت لے لے اور کسی تکلیف میں ہم مبتلا ہو جائیں تو پھر ہم صبر کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں بالکل، کہ نعمت کے ملنے پہ شکر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب اللہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ کی نعمت پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب بندہ مومن شکر ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے اور دیتا ہوں۔ بالکل ایسا، یعنی ہم شکر ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مومن کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، یا کوئی نعمت کے چھن جانے پہ وہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری کمیاں کوتاہیاں ہیں، اب یہ میرے پاس نعمت تھی مجھ سے چھن گئی ہے، یا میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، یا میں کسی پریشانی میں ہوں، تو یہ میری یا آزمائش ہو سکتی ہے یا میرے لیے کوئی نہ کوئی یہ عذاب ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ مومن نیک ہے، صالح ہے، تو اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، اور اگر بندہ گناہ گار ہے، دن رات اپنے گناہوں مبتلا ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں وہ آزمائش کی صورت ہے یا وہ عذاب کی صورت ہے؟ عذاب کی صورت میں ہے تو استغفار اور توبہ کرے انسان، اگر آزمائش کی صورت میں ہے تو پھر بھی پھر صبر کرے انسان۔ استغفار تو ہر حال میں بندہ مومن نے کرنا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آزمائش کی صورت میں صبر بھی ہے شاہ صاحب، اور استغفار بھی ہے۔ عذاب اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے اور وہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ عذاب کی صورت ہے، تو پھر اسے کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جتنے بھی وہ گناہ کر بیٹھا ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں، سزائیں، جو کچھ بھی کر بیٹھا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ استغفار اتنی کثرت سے کرے کہ اللہ اسے وہ معاف کر دے۔ توبہ ہے کہ آنے والے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور میں بندہ ایک عہد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں، جو کچھ پیچھے کر چکا ہوں توبہ کرتا ہوں، اب میں آگے ہر آنے والے گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نہیں کروں گا۔ تو اس صورت میں شاہ صاحب جو آپ کا سوال ہے کہ ہر بندہ مومن کو کوئی اسے نعمت ملے اس کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرنے میں ہی اس کی زندگی ہے، اس کی صحت ہے، اور اس کا اضافہ ہے۔ کوئی رزق ملے تو شکر کرے گا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تندرستی ملے، شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اولاد ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اگر کوئی بھی اللہ کی نعمت، میں نے کہا نا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اسی نعمت پر ہی ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا بھی ہم پورا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ہماری صحت تندرستی ہے، مالک
بیماروں کو دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے کہ مالک تیرا کتنا احسان ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ناشکری میں چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس پیسے کم ہو گئے، دولت نہیں ہے، کوٹھیاں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں. دوسرے کو دیکھ کے تو ہمارے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں اس کی خیر مانگیں، دعا کریں مالک اس کو دیا ہے تو اس کو توفیق دے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی. اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس رب نے ان کو دیا وہ رب مجھے بھی دے گا. تو اس لیے ہر حال میں ایک شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ایک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اسی میں ہی ہماری نجات ہے. ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت آغاز فرمایا پیر صاحب نے. ناظرین دیکھیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتے، یا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو جس طرح ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، اگر انسان ان پر غور کرے تو دل خود بخود یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے انعامات پر، اس کے احسانات پر اس کی تسبیح کو بیان کریں. لیکن اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ کس طرح اپنے دل کو شکر کی طرف راغب کیا جائے. کیونکہ جس طرح آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں کے اندر فراوانی ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کثرت سے ملتی ہیں جب آپ شکر کرتے ہیں. تو پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ شکر کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں؟ کون کون سے طریقے ایسے ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو وہ زبان شکر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ پہلی فرسٹ پریورٹی پہ تو اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد اسی شکر کے ساتھ ہمارے ریلیٹیو، ہمارے دوسرے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کوئی اللہ مجھے نعمت دیتا ہے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز نعمت ملے تو اللہ کے حضور میں بندہ اپنے آپ کو جھکے، جی، وہ رکوع میں جائے، وہ سجدے میں جائے، پیشانی رکھے اللہ کے حضور میں اور کہے مالک میں نے تیری بارگاہ میں یہ سجدہ شکر ادا کیا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ 2 سجدوں میں ایک سجدہ شکر ہے. جی، جانتے ہیں آپ اس وقت کہ نماز کے 2 سجدے جو ہیں اس میں ایک سجدہ شکر بھی ہے. تو اس لیے جب ہم سجدہ شکر کرتے ہیں تو مالک خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے، میں نے اسے نعمت دی ہے، اس نے میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کیا ہے، اب شکر ادا کیا ہے. تسبیحات کی صورت میں بھی شکر ادا ہو سکتا ہے، اللہ کے ذکر میں شکر ادا ہو سکتا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے کہ الصلاۃ للذکر، شکر ادا ہو سکتا ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری ایک ذات کے ساتھ ہے، انفرادی ہے. اجتماعی صورت میں ہم سخاوت کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑا رزق دیا، ہم اس شکر ادا کرنے کے لیے اسی رزق میں سے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اب سوسائٹی ہمارے ساتھ انوالو ہو گئی، ہم مطلب ہے کہ سخاوت کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یار اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر دوں. مہمان نواز مطلب ہے کہ مہمان جو بھی ہیں اچھی طریقے سے انہیں بٹھائے، انہیں کھانا کھلائے، جو بھی. تو یہ بھی ایک سوسائٹی کے لوگ شامل ہو گئے اس کے شکر میں. وہ اپنے طور پہ شکر ادا کر رہا ہے، وہ حج پہ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اپنے اللہ نے اسے اتنا کہ صاحب ثروت بنا دیا ہے کہ وہ دوسروں کو حج پہ بھیج رہا ہے. وہ لوگ شامل ہو گئے. قربانی کے دن وہ بہت زیادہ قربانی کرنے لگ گیا ہے، لوگوں کو گوشت تقسیم کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے نا تو میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں، اپنے ہمسایوں کا. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو گل ہے کہ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے. اس کا تعلق ہے اپنی ذات کے ساتھ، ذات سے شروع ہو رہا ہے.
صرف یہ نہیں کہ ہم تسبیح لے کے پکڑ کے بیٹھ جائیں مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ شکر کئی طرح سے ہے، یعنی آپ نماز کی صورت میں شکر ادا کر سکتے ہیں، روزے کی صورت میں شکر ادا کرتے ہیں، حج کی صورت میں شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جس انداز میں آپ کو دیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اللہ نے ایک گاڑی دے دی ہے، انشاءاللہ گاڑی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی دے بھی، جی ہماری دعا ہے سب کو اللہ دے۔ ایک گاڑی اگر اللہ نے کسی کو دی ہے اور اس نے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک نے مجھے، اب اگر کسی کو ضرورت کوئی ایسا ہے کہ پڑوس میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے شاہ صاحب، جی، ایمرجنسی اس کو لے جانا پڑتا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ گاڑی میں نے خریدی ہے، آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دی ہے، آج میں اللہ کے بندوں کے کام آؤں۔ سبحان اللہ، اپنی گاڑی نکالو، اس ایمرجنسی اس پیشنٹ کو ہاسپٹل لے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ آج اس تیرے بندے کے میں کام آ سکا۔ اسی طرح مطلب ہے کہ انسان کے پاس اور بے شمار لیفٹ رائٹ سے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان وسائل سے وہ دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے، تو یہ سارا ایک چیزیں جو ہے نا یہ شکر کی صورت میں ہی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ نماز پڑھ لے، وہ روزہ رکھ لے، وہ سخاوت کرے، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے، جس انداز کو بھی وہ کوشش کرے اپنائے، نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ مالک میں یہ کام کر رہا ہوں اور تیرے دیے میں سے میں استعمال کر رہا ہوں، سبحان اللہ، تو میں تیرا شکر ادا کرنا ہوں، ایسے نہیں تو ایسے ہی ہے، میں مالک تو نے مجھے بہت دیا، میں اب اس شکر ادا کرنے کے لیے میں تیرے محبوب کی محفل میلاد مناتا ہوں، میں تیرے محبوب کی ایک ذکر کی محفل کا انتظام کرتا ہوں، میں تیرے محبوب کی محفل پہ لنگر کا انتظام کرتا ہوں، تو نے مجھے دیا، یہ سارا شکر میں آتے ہیں۔ تو جتنا انسان شکر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ آپ نے سماعت کی ہے کہ شکر کے طریقے کون کون سے ہیں، کون کون سی آپ عادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کے شاکر بن سکتے ہیں، اس کے شکر گزار بن سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا اور نیکی اختیار کرنے کی سعادت حاصل کرنا یہ شکر ہے، اور ہر گناہ سے بچنا یہ بھی شکر ہے۔ تو کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بننے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں وہ مزید اس پر برستے ہیں۔ پھر سب ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب کسی بھی انسان کو، بعض انسانوں کی بات ہوئی تو کہا گیا کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی ان کی زندگی میں اچھا کام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کون سے افراد ہیں، اور ایسی فکر اور سوچ رکھنا یہ کیسا ہے؟ سوال ذرا ریپیٹ کر دیں۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی اچھا کام ان کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ شیخیاں بکھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال تھا، یہ ہم نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا۔ دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ بات وہی آ گئی نا، سوچ کی انسان۔ ہاں، ایک انسان کی سوچ یہ ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ لیکن اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں اور ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کو ایسے منظور تھا۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو کچھ نہ کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک رستے بتا دیے ہیں کہ آپ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ الٹا رستہ ہے، یہ رستہ اختیار کریں گے تو شیطان کی طرف جائیں گے، یہ رستہ اختیار کریں گے تو یہ سیدھا ہے، رحمان کی طرف جائیں گے۔ اب ہم شیطان کے راستے کو اپنا کے تو وہ یہ تو نہ کہیں نا کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا اور سارا جو وہ مقصد ہے، وہ مدعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ سب کچھ کائنات میرے مالک کے قبضہ اختیار میں ہے، اور ہم جو بھی کریں، دیکھیں
ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، قرآن کی آیت ہے جی کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب وہی بات آپ کے سوال کی کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس ایک قرآن پاک کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک راہبر و رہنما اللہ کے رسول تشریف لائے، تو سارے رستے ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، کیسے راہ راست پہ لانا ہے، ہدایت کہاں سے ملنی ہے ہم نے، تو یہ سارے رستے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اب ہم غلط کام کر کے تو یہ تو نہ ہو نا کہ ہم وہ مدعا بھی اللہ پہ ڈال دیں۔ تو یہ دنیا میں آپ کی زبان پر کنٹرول تو نہیں ہے ہمارا، اور جو بھی آپ کریں گے لے کر روز محشر پہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین، اس حوالے سے دل کی تسلیاں ہوتی ہیں انسان کی کہ انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ اس لیے مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس حوالے سے واضح کر دیا ہے، اور ہمارے عقائد کا یہ بات حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شخص ہے جس کی جو بھی تقدیر لکھی ہے، وہ اس نے جو کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق جانا اور پھر آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دیا۔ اور خیر جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے، جس پر چاہتا ہے، وہ اسے خیر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو دل ہے یہ شکر کرنے والا ہو، زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شکر کرتے ہوئے تر رہے، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، اور اگر ہم شکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، وہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر غور کریں، آج کے دور کے اندر بھی ایک نعمت بھی اگر ہم سے چھن جائے تو ہماری زندگی عذاب بن جائے۔ ہمارا جسم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو ہزارہا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک بھی جسم کا حصہ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری جان پر عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ وہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمارے اوپر کرم نوازیوں کی بارش فرما رہا ہے، وہ ہم پر عنایات کی بارش فرما رہا ہے، وہ ہمیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو سوچیں گے اور دیکھیں گے تو دل ضرور شکر اللہ کا ادا کرے گا۔ پھر سب شکر کی عادت بنانے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا کر لے۔ جب بندہ اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کر لیتا ہے اور ہر وقت انسان اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور انسان کا عقیدہ اتنا کہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، یہ جو کام مجھے جو کچھ ملا ہے میرے رب نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت میں اتنا وہ آگے چلا جاتا ہے کہ پھر وہ ہر ایک موقع پر، ہر لمحے وہ اللہ کے، ایون کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، شاہ صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ سانس لینا، اب کتنے سانس ہوتے ہیں، مطلب 24 گھنٹوں میں کتنے سانس انسان لیتا ہے، ہر سانس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو یہی ہے کہ جب انسان اپنے اندر ایک اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا منزلیں طے کرتا جائے، تو پھر یہ شکر ایک نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ نعمت دیتا ہے وہ، تو شکر بھی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ دیکھیں، اگر صبر پہ اللہ تعالیٰ تکلیف کوئی آ جائے، اس پہ صبر کرنے سے اللہ اجر دیتا ہے، تو شکر پہ تو اللہ نے خود وعدہ فرما دیا کہ میں شکر پہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بہت زیادہ آپ کو مطلب دیتا ہوں اور اس کا اجر بھی عطا کرتا ہوں۔ تو جیسے جیسے انسان اپنے اندر، دیکھیں نا، ایک 5 وقت کی نماز ہے شاہ صاحب جی، اگر انسان ایک تہیہ کر لے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو آہستہ 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 وہ عادی ہو جائے گا۔ بے شک، جو ہی اذان ہوگی، نماز کا ٹائم ہوگا، جہاں مرضی بیٹھا ہوگا وہ کہ نہیں بھائی میں نے نماز پڑھنی،
اسی طرح جب اپنے اندر ایک خوف خدا انسان پیدا کر لیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میری پکڑ ہو جائے، تو کوئی بھی اگر ایون کہ ایک پانی کا گھونٹ وہ پیتا ہے تو اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے میں پانی پی رہا ہوں، تیری توفیق سے میں اپنا لباس پہن رہا ہوں، یا اللہ تیری توفیق سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یعنی ہر چیز پہ جب وہ اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو کرتا کرتا شکر پھر وہ ایک عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بالکل قبلہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے پر شکر کرنے والا درجہ میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ یعنی انسان اگر کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے وہی ثواب ملے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اسے وہی مقام ملے گا جو ایک شخص روزہ رکھ کے مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ سب اس طرح تو اگر ہم دیکھیں تو شکر کے ذریعے ہم بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، کھانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اللہ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے نا جی، کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب آپ لوگ شکر ادا کرتے ہیں تو پھر میں تمہیں اور دیتا ہوں، بے شک، میں اور دیتا ہوں۔ اب کھانا بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تو جب ہم کھانا کھا کے تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے مجھے کھانا دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اور کھانا دیتا ہے، اسے اور زیادہ رزق میں اس کے اضافہ کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت ہے اس نعمت پہ شکر کرنے سے اس نعمت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ حضور کے فرمان کے مطابق کہ ہمیں ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن غلط کام پر نہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کسی غلط کام پر نہیں، کسی شیطانی عمل پر ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے، یہ میں نے ایک شیطانی عمل کیا، نہیں، شیطانی اس پہ نہیں، اس سے کوئی ایسا عمل ہو بھی جائے تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں، وہاں استغفار کریں، وہاں توبہ کریں، اللہ سے ڈریں کہ اللہ مالک کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے شکر ادا کرنا ہے اللہ کی نعمتوں پر، جو اللہ نے آپ کو اچھے عمل کی توفیق دی ہے۔ سمجھ لیں کوئی بھی اچھا عمل جس کو آپ کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ سمجھیں کہ اس مالک کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہ ایک عطا ہے، اور اس نعمت عطا پر آپ نے جب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر اللہ اور توفیق دیتا ہے، اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ شکر ادا کرتے کرتے بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا پیر صاحب، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، جو لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے کیا فرمان؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں شاہ صاحب۔ جی، شکر ادا کریں، خوشامد نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا سمجھ کے کرے عمل، اور جو لے رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا سمجھ کے اس کا شکر ادا کرے۔ یہ تو بات اٹل ہے کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ مالک کا عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف انسان جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ پہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے اس کا شکر ادا کرے۔ مثال کے طور پہ یہ بچہ مجھے پانی لا کے دیتا ہے، یہ بچے نے پانی لا کے دیا تو مجھے چاہیے کہ میں کہوں بیٹا آپ کا شکریہ۔ ایک بچہ مجھے کرسی پہ لا کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، تو مجھے چاہیے کہ اس بچے کا میں کہوں بیٹا آپ کا شکریہ۔ تو دیکھیں نا، یہ عمل کرتے 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 آپ بڑے جو شکر ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک، عادت ڈالنی ہے نا جی شاہ صاحب، عادت ڈالنی ہے کہ ایک شخص پانی کا گلاس دیتا ہے، آپ کہیں آپ بھائی آپ کا شکریہ۔ ایک شخص آپ کو
کمرے میں بٹھاتا ہے، آپ کہیں اس کا شکریہ. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، یہ آپ کو پھر بڑے کاموں کی طرف لے جاتی. تو اگر آپ سمجھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، پانی رکھو بھائی، ادھر کرسی رکھ دیے، ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی آپ نے احسان کیا ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، تو یہ چیزیں غلط ہیں. ڈیوٹیز ڈیوٹی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ دو زبان سے لفظ بول دیں تو یہ تمہارا اخلاق، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کتنی پیدا ہو جائے گی. جب آپ کہیں گے کہ بیٹا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پانی پلایا، تو اتنا کہنے سے اس کے دل میں کتنی آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کتنا خوش ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے خوش ہو گئے تو میں بھی خوش ہو جاؤں. بندوں کو خوش بھی تو کرنا ہے نا. جی بالکل. بندوں کو ناراض تو نہیں نہ کرنا. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو خوش کرو. بندے خوش ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے. ماشاء اللہ. اس حوالے سے ناظرین ایک بڑی پیاری روایت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی چیز تحفہ دی جائے، جس طرف پیر صاحب اشارہ فرما رہے تھے، تو اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو تحفہ دیتا ہے اور جس کو تحفہ مل رہا ہے اسے چاہیے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو پھر اس کے بدلے اسے بھی کوئی ایسی چیز دے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو پھول گفٹ کرتا ہے، آپ کو گھڑی گفٹ کرتا ہے، آپ کپڑے گاڑی گفٹ کرتا ہے، تو آپ کے اندر ایک استطاعت ہے تو آپ بھی اس کو وہی چیز یا اس سے اچھی چیز تحفے میں دیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو پھر جو اس نے آپ کو تحفہ دیا ہے اس کی تعریف کرے. یہ جو تعریف کرنا ہے یہ بھی شکر ہے. اور اگر کوئی شخص اس کی تعریف کو چھپائے گا تو یہ اس کا تعریف چھپانا ناشکری شمار کیا جائے گا. تو اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، آپ کو تحفہ دے، آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کے کام آئے، تو کوشش کریں کہ جس طرح وہ آپ کے کام آیا ہے، جس طرح اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، جس طرح اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح احسان کریں. وگرنہ کم از کم اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، نہ کہ یہ کہ آپ اس چیز کو چھپا دیں. حدیث پاک کے اندر اس عمل کو ناشکری کہا گیا ہے. پھر صاحب ہم نے شکر کے بہت سارے پہلو ڈسکس کیے، تو ناشکری کی بھی تعریف کر دیجئے کہ ناشکری کیا ہے اور کون سے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جسے ناشکری شمار کیا جاتا ہے. شاہ صاحب یہ دونوں کوئی اتنا مشکل تو بات ہے نہیں ہے. جی یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد لفظ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر شکر نہیں کر رہے ہیں تو سمجھے آپ ناشکری کے زمرے میں جاتے ہیں. کہ ایک کام ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو سمجھ لیں کہ پھر آپ دوسرے پلڑے میں جا رہے ہیں. تو آٹومیٹیکلی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان ساون بھول گیا. جی. تو ایک یہ ہے کہ انسان کا ایک پرماننٹ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اگر ایک نہیں تو دوسرا، ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے ہیں. یہ صرف میرے اللہ کی صفتیں ہیں کہ جو ایک وقت میں ساری صفتیں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری صفتیں اللہ کی ایک وقت میں موجود ہیں. باقی کسی کے اندر ایک وقت میں دو صفتیں نہیں چل سکتی ہیں کہ وہ سو بھی رہا ہو اور وہ جاگ بھی رہا ہو. یہ نہیں ہے. وہ کھا بھی رہا ہو اور وہ نہ بھی کھا رہا ہو. جی. وہ پانی پی رہا ہو اور نہ پی رہا، یعنی باقی کسی کے اندر یعنی ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کر رہا ہوگا. اللہ کی صفتیں موجود ہیں کہ وہ ایک وقت میں سب صفتوں کا مالک ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ناشکری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں قصدن یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب شکر ادا ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ بالکل شکر ادا ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ سوچے سمجھے یا بغیر سوچے سمجھے اسی کیفیت کے اندر جا رہے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس اندھیرے میں نہ رہیں، اس کیفیت سے باہر نکلیں کہ آپ اتنا مشکل تو ہے نہیں ہے نا. اپنے زبان سے اظہار خالی کر دیں، خالی زبان سے مالک تیرا شکر ہے بس. ہم کیوں پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ؟ تو اس لیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ مالک تیری تعریف ہے، تو اس کی تعریف میں بھی شکر ادا ہو سکتا ہے.
بے شک. بیسیکلی شکر ادا کرنا ہمیں چاہیے ہر وقت. اچھا قبلہ پیر صاحب، انسان کیا اللہ تعالیٰ کا جو شکر کرنے کا حق ہے وہ ادا کر سکتا ہے جتنا بھی کوشش کر لے؟ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. انسان تو اپنے نبی کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. انسان کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب. انسان تو اپنے والدین کے ایک احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. واہ واہ، بے شک بے شک. کہاں وہ رب العالمین، کہاں حضور احمد. اپنے ماں باپ کے ایک احسان کا آپ ساری زندگی بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک نیکی کا، ایک احسان. بالکل. تو آپ کہاں رب العالمین کو لے گئے؟ کہاں؟ وہ حضرت عمر فاروق سے بھی کسی نے پوچھا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے کندھوں پہ بٹھا کر، اور جو راستہ تھا وہ سنگلاخ تھا، پتھریلا راستہ تھا، اور پتھر بھی نوکیلے تھے اور گرم تھے. تو میں نے وہاں سے راستہ عبور کر کے میں نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس کی ایک جو کیفیت تھی تم نے اس کا بھی حق نہ ادا کیا. تو یہ بالکل بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ فرمایا. تو وہ آیا وہ واقعہ بھی نہیں کہ ایک شخص نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج بھی کروائے. ہاں جی، حج بھی کروائے اور کہا لے ماں تیرا حق ادا ہو گیا. تو آواز آئی کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. ایک رات کا بھی حق ادا نہ ہوا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جی. اللہ جب انسان والدین کو بھی رب کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر. تو یہ جو رب اللہ کی عطا سے جو رب ہیں، جو ہمارے پالنے والے، جن کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا کیسے شکر ادا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، جتنا بھی ہم کریں، جتنا چاہیں، جتنی کوشش ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کے اندر گزار دیا کرتے تھے، قیام فرمایا کرتے تھے، رکوع فرمایا کرتے تھے. اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ جو آپ کے قدم مبارک تھے ان میں ورم آ جایا کرتی تھی. اور باقاعدہ سورۃ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کریں مگر مختصر وقت. تو حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر تو اللہ نے بڑا انعام فرمایا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ نبی ہیں، معصوم ہیں، تو آپ اتنی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو جواب ملتا ہے کہ عائشہ، کیا اچھا نہ ہو کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ رب العزت کا اس قدر شکریہ ادا کیا کرتی تھی، اور اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کے انعامات کو یاد کیا کرتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے. اور ناظرین، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو ہر لمحہ سراپا شکر بن کر رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو شکر کرنے کی جو توفیق ہے ہمیشہ عطا فرماتا رہے. کیونکہ انسان کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں. تو وہاں خانہ کعبہ کا جو رکن ہے اس سے چمٹ کر آپ دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ، تو نے مجھ پر انعام کیا مگر تو نے مجھے شاکر نہ پایا، پھر تو نے مجھے آزمائش کے اندر ڈالا تو مجھے صابر نہ پایا، مگر میرے شکر ادا نہ کرنے کے باوجود تو نے مجھ سے اپنی عنایت کو نہیں روکا، اور میری بے صبری کی وجہ سے تو نے مجھ پر مصیبتوں کو دائم نہ رکھا. تو یہ حضرت امام حسن جیسی شخصیت فرما رہی ہیں کہ انسان کے بس کے اندر انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے. پھر جب انسان شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، انسان جتنی کوشش کرے اللہ رب العزت کے جو شکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس ساری کیفیت کے اندر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ کسر نفسی کرتے رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں شاہ صاحب، یہ بھی تو شکر کی ایک علامت ہی ہے جی. اگر آپ عاجزی پیدا کر لیں، ٹھیک ہے،
تو یہ ایک بندے کی صفت ہے، بے شک. اللہ کی صفت تو نہیں ہے. اس کی صفت تو متکبر ہے. بالکل. بندے کی متکبر صفت نہیں ہے، عاجزی بندے کی صفت ہے. اگر یہ صفت بندہ اپنا لے تو یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے. جی. دوسری کون سی بات آپ نے کی تھی؟ استغفار. استغفار. تو استغفار بندہ کرے، اگر کرتا رہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے نا. سبحان اللہ. واہ. یہ بھی اللہ کی توفیق سے. تو اس پہ بھی اس کا یہ شکر ادا ہو رہا ہے کہ جب ہم یہ اعادہ کر لیں کہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ہم کثرت سے استغفار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہاں جائیں گے آپ؟ یہ اللہ کا شکر ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو پھر سب ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا شکر ہے. ہم نے جس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی، واقعات بھی پیش کی ہے، بزرگان دین کے اقوال بھی پیش کی ہے. آخر پر چونکہ جس طرح میں نے استغفار کے حوالے سے بات کی تو یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ استغفار کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمیں ارشاد فرمائیے. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر بندے پر خوش ہوتا ہے توبہ کی صورت کے اندر. دیکھیں شاہ صاحب، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ استغفار کرتے ہیں تو ہم اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ایک اٹیچ ہو جاتا ہے کہ مالک جتنے بھی مجھ سے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف کر دے. کثرت سے کرتے ہیں. آگے ہم توبہ کرتے ہیں کہ مالک آگے تیرے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ توبہ ایک عہد ہے نا. جی. ہم توبہ کر رہے ہیں، مالک آگے نہیں کروں گا، میری توبہ، مجھے معافی دے دے، آگے نہیں کروں گا. جب کوئی پولیس کسی کو پکڑ کے لے جاتی ہے تو ایک پانجا فٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب پچھلیاں معاف کر دیں، آگے نہیں کروں گا. تو اللہ کے حضور میں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ مالک آگے نہیں کروں گا، پھر اس پہ قائم رہنا چاہیے، عہد نہیں توڑنا چاہیے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بے شمار زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار بہت زیادہ استغفار کرتے تھے. بے شک. بہت زیادہ. سرکار کا جو بھی عمل ہے ان کا تعلق کوئی غلطیوں خطاؤں سے کے ساتھ نہیں ہے. سرکار کا ہر عمل جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے. سبحان اللہ. کہ کوئی بھی سرکار عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ سرکار کے درجات کی بلندی کے لیے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اللہ خود درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے درجات کو بلند فرماتا ہے. سرکار کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ درجات کی بلندیوں کے لیے ہے اور امت کے لیے ایک درس ہے. جو بھی سرکار نے عمل کیا نا وہ ہمارے لیے تو ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک سنت ہے. ہمیں ایک طریقہ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہم کریں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. سرکار استغفار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سرکار کے درجات کو بلند فرما رہا ہے، کیونکہ انبیاء کی جماعت معصوم ہے. تو اس لیے سرکار کثرت سے استغفار کرتے تھے. ہمیں کرنی چاہیے استغفار، اس میں کیا پڑتا. بلکہ میں تو ناظرین سے گزارش کروں گا کہ روحانیت پیدا کرنے کے لیے اور اپنے گھروں کے اندر سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے کثرت سے گھر میں استغفار کیا کریں. آپ کے گھروں میں جو بے برکتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت بیزاری ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے اور نا اتفاقی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، آپ کثرت سے استغفار کریں اپنے گھر میں. یہ تمام چیزوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. اور اس سے شاہ صاحب روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے انسان. بے شک. بے شک. روحانیت، کیونکہ جب استغفار کر کر کے اندر تمہارا صاف ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ. اللہ پورا اندر صاف ہو جائے گا. وہ جو دل پہ سیاہ نقطے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب معافی مل جائے گی، سبحان اللہ، غلطیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی تو روحانیت پیدا ہو جائے گی. یہ جتنا زنگ آلود ہے نا، ہمارا جسم جتنا زنگ آلود ہے، یہ استغفار کثرت سے کرنے سے یہ زنگ زوں ختم ہو جائے گا، روحانیت پیدا ہو جائے گی. اور پھر اس سے اور بھی فائدہ ہے شاہ صاحب کہ ایک ٹائم بندہ استغفار کرتا کرتا ویسے ہی برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. بندہ عادی ہو جاتا ہے نا.
جی استغفار کر 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 کے اب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی کثرت سے استغفار میں کرتا ہوں تو میں پھر بھی برائی کی طرف مائل ہوں گا. ہائے ہائے. تو بعض ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والا برائیوں سے ویسے ہی اس کو نفرت ہو جاتی ہے. اب وہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے, استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے, اور اعمال صالح کی طرف مائل ہو جاتا ہے. روحانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, چہرے میں اس کے نکھار آ جاتا ہے, رزق میں برکت آ جاتی ہے, گھر میں بے سکونی ختم ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑا سب اتفاق پیدا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر گھر کے اندر موجود ہو جاتی ہیں جب بندہ کثرت سے استغفار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھیے کتنے فائدے ہیں کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے, ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں, ہم ٹینشنز کا شکار ہیں, ہم مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے. تو اس کا بڑا بہترین حال پیر صاحب نے اچھا میں بتایا. اس کا ایک اور بھی فائدہ بتاؤں. جی جی جب بندہ استغفار کرے گا تو اس کی زبان محفوظ رہے گی. بالکل. وہ استغفار کر رہا ہوگا, زبان اس طرح مائل ہو جائے گی اور لغویات گفتگو سے زبان محفوظ ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ انسان کی توجہ اس سائڈ پہ ہو جائے گی کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ انسان کوشش کرے گا بندہ مومن کہ میں باوضو رہوں, واہ واہ. کیونکہ استغفار میں نے کرنی ہے, وہ باوضو رہے گا. پھر یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جو نفرت کا سبب بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس کے اندر سے بھی نفرت ختم ہو جائے گی, دوسروں کے نفرت بھی ختم ہو جائے گی. یعنی اگر شاہ صاحب میں اگر ویسے تسبیح کے دانوں طرح اس کی جو صفات ہے نا استغفار کی اگر گننا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس کی تعداد ہے, بہت یہ لینتھی چیپٹر ہے استغفار کا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے ناظرین کہ کتنا فائدہ ہے آپ کو. اپنے بچوں کو بھی کہا کریں, آپ خود بھی استغفار کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں لمحہ بلمحہ. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا, پہلے قومیں بھی گزری گئی, کیا ہے کیوں ان کے اندر تکبر پیدا ہوا, انہوں نے انکار کیوں کیا, نفرت کیوں کی, اپنے آپ کو رب کیوں کر, یہی چیزیں تھی کہ وہ اس طرف تو وہ گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ساری چیزیں اپنے اندر وہ صفات اپنے اندر پیدا کی کہ جو صرف میرے رب کا خاصہ ہے, وہ بندے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے, اور شیطان سے بڑی لڑائی ہوتی ہے شاہ صاحب. بالکل ایسا. جب آپ استغفار کریں گے نا جی تو بڑی شیطان سے لڑائی ہوئے گی. تو شیطان کو ہی تو ہم نے بگانا ہے. جب شیطان بھاگ جائے گا تو سمجھ لیں لہریں بہریں ہو جائیں گی, اللہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھیے کہ کس قدر فوائد اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے عطا فرماتا ہے. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر مصیبتیں, تو بڑا پیارا حل ہے کہ استغفار کریں. کوئی مشکل بات نہیں ہے, صرف اللہ کے حضور آپ نے یہ عرض کرتے رہنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں, مجھ سے گناہ ہو گئے, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, باری تعالیٰ تو معاف فرما, تو معاف فرما. بس یہ معافی مانگتے رہیے, اور یہی وہ چیز ہے استغفار جو اللہ اور بندے کے درمیان ربط کو مضبوط کرتی ہے. یہاں پر یہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان ابدیت کی جو کیفیت ہے, اس کی جو مہک ہے, اس کو محسوس کرتا ہے. اور یہی وہ استغفار ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے. بہت سارے فوائد ہیں حضرت صاحب نے بتائے, میں بھی عرض کر رہا ہوں. تو استغفار کو حرز جاں بنائیے, استغفار کرتے رہیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے استغفار کرتے رہیے, بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے. اسی کے اندر ہماری بقا ہے, اسی کے اندر ہماری فلاح ہے, اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے, اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. جب خالق کائنات ہم سے راضی ہوگا, جب وہ ہم سے خوش ہوگا, تو ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی, آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ہوگی. اور اگر وہ راضی نہ ہوا, وہ ہم سے ناراض رہا, تو ہماری یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے, ہمارے یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہے, ہماری یہ عبادات کسی کام کی نہیں ہے. تو بندہ مومن کا یہ مقصود
ہر لمحہ ہر وقت یہی ہونا چاہیے کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ وہ جو بھی کام کرے وہ شکر کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ میں نے اللہ کی رضا کو پانا ہے، وہ صبر کر رہا ہے تو یہی پیش نظر ہو کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی، وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہی ہو کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، وہ تلاوت کلام مجید کر رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، وہ اچھی بات کر رہا ہے، نیکی کی جتنی بھی اقسام ہیں کسی کو بھی اس نے اپنایا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو انسان راضی نہ کر پایا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کیے، اچھی باتیں کی، اچھے معاملات کیے، تو یقین جانیے کہ ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے تھے، ہمیں عزت مل جائے گی، لیکن بروز آخرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، وہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر صاحب آج آپ تشریف لائے، آپ کا صمیم قلب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی ہی خوبصورت اور جامع آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، ابھی ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ابھی دعا ہوگی تو دعا کے اندر ضرور شمولیت کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت بھی دیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ مالک تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، اگر کوئی ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہیں، سزائیں ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہر موقع پر ہم کو صبر عطا فرما۔ آمین۔ پاکستان کی خیر فرما، اسلام کی خیر فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، سیلاب زدگان جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ ان سب کے جان اور مال کی حفاظت فرما، انہیں سکون اور صبر عطا فرما۔ پیارے حبیب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، امت میں اتفاق اور اتحاد فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ یا رب۔